ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایچ او تھانہ بھکی جمشید اقبال صاحب. انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ ایک بیوی نے اپنے ہی شوہر کو کس طرح سے ایک ساتھی کی مدد سے قتل کیا. بہت شکریہ جمشید صاحب وقت دیا جناب. بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ایک بیوی نے اپنے شوہر کو اس کے پارٹنر کے ساتھ مل کر موت کے گھاٹ اتار دیا. پہلے تو آشنا کے ساتھ مل کر یہ وارداتیں ہوتی تھی, یہ پارٹنر ہے, آشنا ہے. یہ کیسے آپ نے اس کیس کے تفتیش کا آغاز کیا اور بالآخر کیسے ملزمان تک پہنچے, آگاہ کیجیے گا. جی بہت شکریہ. یہ میں تھانہ میں موجود تھا, تقریباً 4 بجے کا ٹائم تھا. 15 کی کال موصول ہوتی ہے جس میں کہتے ہیں کہ رانا بلال نامی جو ایک تاجر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, اچھا تاجر ہی تھا, اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے ایک کمرہ میں, اس کی گردن کٹی ہوئی ہے, یہ شاہراہ اس کی کٹی ہوئی ہے. اچھا, اور اپنے گھر میں, اپنے ہی گھر میں خون میں لت پت وہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. 15 کی اطلاع پہ میں اور مشتاق ایسا ہی ہم جاتے ہیں اپنی نفری کے ساتھ. صحیح. جا کے ہم دیکھتے ہیں, موقع ملاحظہ کرتے ہیں, وہاں پر ہم PFSA کی ٹیمیں بلاتے ہیں, صحیح, کرائم سین کی ٹیمیں بلاتے ہیں, تو بڑا ڈیپلی دیکھتے ہیں کہ یہ گھر میں اکیلا کیسے تھا. اس کی جو وائف ہے اس سے سوال کیا کہ آپ کدھر تھیں, اس نے کہا جی یہ جو غلام رضا ہے انہوں نے بیٹا بنایا ہوا تھا. صحیح. اس کا کاروباری پارٹنر تھا, انہوں نے ایک قسطوں کی دکان بنائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, جو اس کا بزنس تھا مقتول کا. ہاں ٹھیک ہے. جی وہ ان کے گھر گئی ہوئی تھی اپنے بچوں کو لے کے. اور یہاں میں وضاحت کرتا چلوں, جو شازیہ بی بی اس کی بیوی ہے وہ بچوں کی ماں نہیں تھی, بچے اس کی پچھلی بیوی سے تھے جو فوت ہو چکی. اچھا, فوت ہو چکی. یس, یہ اس نے اس کے بعد کیا 10-12 سال اس کی رفاقت داری شاکت میں بھی اس کے گزر گئے. اچھا, بچے پچھلی بیوی سے تھے. پچھلی بیوی سے ان کو ساتھ اور بھی شادیاں کی کوئی تقریباً یہ چوتھی شادی تھی, اس کی تیسری چوتھی. اچھا, کسی کو چھوڑ دیا, کوئی فوت ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا, وہاں تفتیش کو ہم نے آگے لے کے چلے. سوال جو ابھی کر رہے ہیں, ابھی سوال جواب کر رہے تھے ان سے. شازیہ سے میں نے پوچھا کہ آپ کدھر تھیں, اس نے کہا جی میں یہ غلام رضا کے گھر میں گئی ہوئی تھی, ہم نے اسے بیٹا بنایا ہوا ہے. تو ہم اس کے گھر میں گئے ہوئے تھے, تو جو ہے نا مقتول رانا بلال, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, وہ سو رہا تھا. تو ہمیں نہیں پتا یہ کون کر گیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم نے وہ ایویڈنس لی, ساری کلیکشن کی, ٹائمنگ کا حساب دیکھا, ان کے بیان وہاں لیے کہ کون اس وقت کہاں تھا, اور ان کی ساری ڈیٹیل ہم نے لکھ لی, موبائل نمبر سارے لکھ لیے. اس کے بعد وہ ہے تو ایک لوکل سا محلہ تھا, لیکن الحمدللہ ہمیں 2-4 CCTV فوٹیجز اچھی مل گئیں جہاں پر لوگوں کی موومنٹ تھی. اچھا, ملزم کی موومنٹ تھی. اچھا, ملزمان دور ہی تھی, لیکن ملزمان کی موومنٹ وہاں سے ہمیں نظر آئی کہ یہ اس ٹائم یہاں موو کر رہے ہیں. صحیح. آ جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے ڈیٹے لیے, ٹیکنیکلی بھی ساری چیزیں دیکھی. یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ بکھی ہے, بکھی کا لوکل علاقہ ہے, محلہ ہے بکھی کا, ایک پرانی بکھی سے کہتے ہیں, جیسے وہ قصبوں میں ایک پرانی آبادی ہوتی ہے, چھوٹی تنگ گلیوں والی. تنگ گلیوں والی آبادی تھی. وہاں پر اتنا مطلب کوئی بازار نہیں تھے, رش نہیں تھے, بہت کم لوگوں کا آنا جانا تھا. صحیح. تو اس لیے پھر ہم نے وہ جب تحقیق کی, پھر ہم نے یہ ایک اور اینڈ پہ دیکھا, ایک اور اینگل پہ دیکھا کہ اس کا بینیفیشری کون ہے, کہ فائدہ کس سے ہو سکتا ہے. بینیفیشری بھی یہی لوگ تھے, یہ غلام رضا اور وہ جو اور شازیہ تھی. موقع پر جب آپ شازیہ سے پوچھ گچھ کر رہے تھے تو غلام رضا بھی موجود تھا وہاں؟ غلام رضا موجود تھا. اچھا, بالکل موجود تھا, اور بڑی داڑھیں مار کر رو رہا تھا. اچھا, کہ میرا تو یہ مطلب باپ تھا, میرے اس نے بیٹا بنایا ہوا تھا, میرا کاروباری یہ پارٹنر تھا, بڑا ظلم ہو گیا, بڑی زیادتی ہو گئی. جب شواہد اکٹھے کر لیے پھر انہیں گرفت میں لیا, پھر شواہد اکٹھے کر لیے, ہم نے اپنا ہوم ورک کر لیا. تو ہمارا شک سیدھا جو ہے نا غلام رضا پہ گیا. اچھا, ٹھیک ہے, ہم نے غلام رضا کو شامل تفتیش کر لیا. شامل تفتیش کر کے غلام رضا سے پوچھا کہ آپ اس وقت کہاں تھے جب کہاں آپ کو یہ اطلاع ملی. صحیح. تو اس نے کہا جی میں گھر تھا, یہ شازیہ بھی میرے گھر آئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, بچوں کو لے کے, بچے بھی سارے ادھر تھے. ہم تو یہاں سے سن کے گئے ہیں کہ چھوٹا بچہ, اس کا جو چھوٹا بیٹا تھا مدرسے سے پڑھ کے آیا, اس نے گھر میں آن کے دیکھا ہے, اوپر سے چھت سے آیا, وہ اس نے دیکھا کہ والد جو ہے وہ تو خون میں لت پت پڑا ہے, تو وہ بھاگ کے ہمارے گھر آیا. تو پھر ہمیں پتہ چلا, اس سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں. اچھا, لیکن CCTV فوٹیجز اور جو تھے ڈیٹے, وہ اس میں الحمدللہ ہم نے اسے ٹریک کر لیا. اچھا, غلام رضا نے فوری طور پہ مان گیا یا مطلب کیا بیان؟ فوری طور پہ نہیں مانا. دیکھیں اس نے پہلے اس نے کہا جی دیکھیں ہمارے ساتھ ہی زیادتی ہے, ہمارا ہی بندہ قتل ہوا ہے, اور آپ ہمیں ہی جناب انٹیروگیٹ کر رہے ہیں, ہم سے آپ ایسے سوال کر رہے ہیں, یہ تو بڑی زیادتی ہے, وہ تو میرا پارٹنر تھا, میرا باپ تھا, میرا تو اس نے بیٹا بنایا ہوا تھا, سو اینڈ سو.
لیکن پھر الحمدللہ ہم نے اسے ذرا وہ اچھی طریقے سے پوچھا ساری باتیں تو وہ بریک ہو گیا. اس نے بولا کہ بالکل غلطی ہوئی ہے, میرا کوئی حل نکال لیں. ٹھیک ہے, ہم نے کہا کوئی بات نہیں, آپ بتائیں ساری بات, ہم حل نکال لیں گے. تو پھر اس نے وہ ساری کہانی ہمیں سنا دی. اچھا, وہ کیا کہانی سنائی؟ اس نے کہانی یہ سنائی کہ میری اور شادیہ کے مابین ہم نے بیٹھ کے ایک سازش تیار کی, ٹھیک ہے, کہ اس کا خاتمہ کرتے ہیں تو اس میں ہماری بھلائی ہے. اس میں وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ اس کی انشورنس ہے. اچھا, اس کی انشورنس تھی, مقتول کی انشورنس بھی ہے. اچھا, 1 کروڑ 2 کروڑ کے لگ بھگ, اچھا, جو انہوں نے اب تک بتایا. اور اس کے بعد اس کی ساری انویسٹمنٹ بھی اس کی طرف تھی. اگر یہ مر جاتا ہے یہ تو ساری چیزیں تو الٹیمیٹلی ان کے پاس آنی تھی. انہی کے ایک پاس. اس میں اور بھی نقطہ تھا کہ وہ شادی بھی کرنا چاہ رہا تھا. 5ویں بتانے لگا ہوں, جو رانا بلال تھا اس نے آگے کوئی پھر شادی کا پروگرام بنایا ہوا تھا. صحیح, ٹھیک ہے. اب انہیں یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر اس نے شادی کر لی تو شادیہ کہتی تھی مجھے میرے تو 10-12 سال ضائع گئے, اب یہ نئی شادی کر لے گا میرے ہاتھ کیا آئے گا, کچھ بھی نہ, اولاد میری نہیں ہے, اولاد تو پہلے اس کی ہے. علی رضا کو اس نے یہ جانسا دیا کہ اس کی جو ایک بیٹی ہے میں تمہاری شادی اس سے کروا دوں گی. صحیح, اس سے تمہاری شادی کروا دوں گی, انشورنس بھی اپنے گھر, کاروبار بھی اپنے گھر, ہر چیز اپنے گھر. پھر انہوں نے پلاننگ کی, انہوں نے وہ نشہ آور گولیاں لیں, وہ کھانے میں ڈال کے اس کو کھلائی. شادیاں نے کھلائی. شادیاں نے کھلائی. ٹھیک ہے. اس کی طبیعت خراب ہوئی 1:30-2 بجے کے قریب. پھر یہ لوگ اسے لے کے ہاسپٹل گئے. اچھا, ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے؟ یہ ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کے گئے؟ ڈاکٹر کے پاس اس لیے لے کے گئے کہ اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ اب تو وہ جاگ گیا تھا, تو وہ جیسے کسی کو چکر دینے کے لیے بھی نہیں یار ہم تو تم ٹھیک نہیں ہوتا, ہم تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. ڈاکٹر سے چکر لگوانے کے بعد پھر اسے ایک اور ڈوز دی, اور گولیاں کھلائی, اور ڈوز دی کہ یہ دیکھو ہم ڈاکٹر سے میڈیسن لائے ہیں تو یہ تمہیں کھلانی ہے, تم ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ ڈوز کے بعد پھر وہ بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہوا. پھر انہوں نے رسی سے باندھا. اچھا, وہ رسی بھی مل چکی, دونوں نے مل کے باندھا. صحیح, ٹھیک ہے. باندھنے کے بعد جو ہے نا وہ جو عورت ہے شادیہ, پھر وہ چلی گئی ہے واقعی اس کے گھر. اچھا, یہ کام پھر اس نے پیچھے سے جو ہے نا وہ خود ہی کیا. یہ غلام رضا نے کی ہے. اچھا, لیکن وہ ہمیں بیان میں تو کہتا ہے کہ ہم دونوں وہاں پہ موجود تھے اور عورت نے اسے قتل کیا, شازیہ نہیں. وہ کوئی بھی بندہ ہوتا ہے پھر وہ اپنا جرم کو کم کرنے کے لیے جرم ساتھ ملاتا ہے کہ مجھ سے برڈن کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اس نے ہی چھڑا. اچھا, باندھ کے چلی گئی ہے وہ, پھر غلام رضا آ گیا. پھر غلام رضا اس نے نشاور گولیاں کھلائیں, ساتھ اس کے باندھی, ساتھ اس میں ساری شریک ہے. بچنا تو اس نے بھی نہیں, لیکن وہ کریکٹرائز جتنا ہے ان کا وہ اسی طرح ہے. پھر اس نے اس کا گلا کاٹا, شارک کاٹی. ٹھیک ہے, شارک کاٹنے کے بعد یہ بھی چلا گیا. اس نے نہایا, کپڑے دھوئے, وہ اپنا آلہ قتل جو تھا وہ چھپایا. صحیح. اور یہ بھی چلا گیا, جا کے اس نے اپنے گھر میں نہایا, نہا کے فوری سے کپڑے بدلے. وہ CCTV فوٹیج میں ہمیں نظر آیا کہ یہ پہلے گزرا, موومنٹ ہو رہی ہے, تو یہ جا رہا ہے, کپڑے ڈیفرنٹ ہیں, دوبارہ آ رہا ہے, پھر کپڑے ڈیفرنٹ ہیں. چیزیں جو ہے نا وہ اسے ملزم بناتی گئیں. لیکن جب الحمدللہ یہ پکڑا گیا, آلہ قتل برآمد ہو گیا, پھر اس نے سارا کنفیس کر لیا, تو پھر اس میں گنجائش ختم ہو گئی.